بہت سارے لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے، اور ماشاءاللہ جب سے 10-15 سال سے سوشل میڈیا شروع ہوا، ایک خواہش نے تو سمجھیے ساری حدود ہی توڑ دی۔ کوئی چوراہوں میں اپنی تصویر لگا کے، کوئی واٹس ایپ پہ اپنی تصویر لگا کے، کوئی کسی کو 10 کلو آٹے کی تھیلی پکڑا کے، کوئی کسی غریب لڑکی کی شادی کروا کے سوچتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں۔ بڑا بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں حلم کا ہونا سب سے زیادہ ضروری، بردباری کا ہونا، سمجھداری کا ہونا۔ بدتمیزی کی جواب میں اگر بدتمیزی کی تو پھر کیا بات ہے، گالی کی جواب میں اگر گالی دے رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے آپ۔ اگر اپنوں کی بے عزتی کر کے آپ سوچتے ہیں کہ ہم 2 قدم آگے چلے جائیں گے تو یہ آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ آپ کسی کو تانا دے کے 4 لوگوں میں کسی کی بے عزتی کر کے سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میری بڑی عزت ہو رہی، عزت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا قرآن پاک میں بڑے صاف لفظوں میں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کون کرتے ہیں بھائی؟ صبر وہ کہ جن کی زبان پہ پھر کوئی بات آتی نہیں ہے، اللہ ساتھ ان کے ہیں۔ متعدد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر جا کے لکھا ہے کہ اس کے مکمل صبر کی بات یہ ہے کہ جو بندہ سامنے والے کی تانا زنی پر، سامنے والے کے جھوٹے الزامات پر، سامنے والے کے تشدد پر چپ ہو جائے، بالکل صبر کر لے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ ہوں، تیری طرف سے اب میں بدلہ لوں گا اس سے۔ تو ہمارے ہاں کیا معاشرے میں کام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کی بے عزتی کر کے ہم تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اکثر ایک مقولہ بہت مشہور ہو گیا ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ ہر ایک معاشرے میں، یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک معاشرے میں ایسے 2-4 لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ایک ڈائیلاگ ماریں گے۔ کیا ماریں گے جی؟ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، میں تو جو کچھ کہنا اگلے دے منہ تے ہی کہہ دینا۔ اچھا جی، جو کہتے ہو منہ پہ کہہ دیتے ہو؟ تو یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بڑی مہارت کی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو منہ پہ ہی کہہ رہے ہو۔ بھائی کمال کی بات ہے یہ جو بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا، کون سا لفظ؟ کہ جی میں تو منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں۔ اگر وہ بادشاہ کے منہ پر کہتا ہے تو پھر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اپنے بھائی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے پڑوسی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے دوست کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ غریب کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ مانگنے والے کی بے عزتی کرتا ہے، تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا ہے نہیں۔ اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیا منہ پہ کہہ دیتا ہے بھائی؟ مطلب دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے کہ اگر اپنا کوئی بھائی نماز نہ پڑھتا ہو تو بیچ چوراہے کے اس کو 10 لوگوں میں ٹوکتا ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو جائے۔ دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے اگر کسی بھائی بہن کا عیب پتہ ہو تو 50 لوگوں میں بیٹھ کے اس کی کھلی اڑاتا ہے۔ مطلب دل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کوئی اپنا پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگ لے تو 10 لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، ارے یہ منہ پہ کہنے والا نہیں ہے، یہ بدبخت کمظرف ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ منہ پہ نہیں کہہ رہا۔ منہ پہ تو سیدنا حبیب بن زید نے کہا بادشاہ وقت کو کہ ہم تجھے نہیں مانتے۔ منہ پہ کہا عمار بن یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہ میں تیرے طریقے کو تسلیم نہیں کرتا۔ منہ پر کہا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو قبول کیا، کفار مکہ کے مطالبے کو منظور نہیں کیا ہے۔ منہ پر کہتے ہیں۔ اچھا منہ پر کہنے کا شوق ہے؟ اچھا پھر کہو نا منہ پہ، ذرا کہہ کے بتاؤ کہ اب تک کتنی نمازیں چھوڑی، بتاؤ نا منہ پر کہ میرے بیٹے جو ہیں بدماش ہیں، بتاؤ ذرا منہ پر
کہ ہمارے باپ نے فلاں کے ساتھ ٹھگی ماری تھی؟ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم بدماشی کا کاروبار کرتے رہے تھے؟ بتاؤ نا منہ پر کہ میں تو 2 نمبری کا کام کرتا رہا ہوں۔ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنے ہزار کی بے ایمانی کی تھی؟ بتاؤ نا کہ میں نے کس کس کی ماں بہن بیٹی کے لیے غلط ارادے دل میں پال رکھے۔ منہ پہ کہنے کا اگر شوق ہے تو پھر اپنی اوقات بتاؤ، اپنی اصلیت بتاؤ۔ اگر یہ لفظ کہتے ہو کہ ہم جو کہتے ہیں منہ پر کہتے ہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہو۔ تم اپنی کمیاں تو منہ پر کہتے ہی نہیں ہو، اپنی کمیاں منہ پر نہیں کہتے ہو۔ منہ پر کہنے والے لوگ معاشرے کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے بعد کون کائنات میں عزت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی تکریم ہو سکتی ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کس کا ادب ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو زنا کرنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ آج کل ذرا کسی مولوی کو یہ بات کہہ کے دیکھو، 400 فتوے ساتھ میں آ جائیں گے۔ اپنے کسی پیر کو کہہ کے بھیجو، کہے گا تھپڑ مارو، باہر نکالو اس کو۔ اپنے کسی بڑے کو کہہ کے بھیجو۔ آج کل تو ماشاءاللہ جو پیر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوں چاہے، ان میں سے 99% تو وہ ہیں جن کو مرید بھی وہ چاہیے جو بہترین بڑی گاڑی والے ہوں، اچھا اے سی والا ہو۔ ان کو تو غریب مرید کا گھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ پہلے سے ہی مشورے میں طے ہو جاتا ہے کہ کون سی کوٹھی پہ حضرت اتریں گے اور کون سی کوٹھی سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے، پہلے ہی طے ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ طے کیا ہے؟ یہ طے کیا، سنو، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے امام کے پیچھے نیت باندھنی ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے، اسی طرح اخلاق کے لیے اپنے سے کمتر آدمی کے ساتھ عاجزی سے ملنا نہایت ضروری ہے۔ یہ جو دیوان صاحب کو سلام کرتے پھرو نا، اس کو چمچا گیری کہتے ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو چمچا گیری کہتے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں جی؟ اپنے سے کم تر کے ساتھ۔ بیوی آپ کی آپ سے کمزور ہے، آپ سارا غصہ اسی پہ نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بیٹا بیٹی آپ سے کمزور ہیں، آپ سارا غصہ انہی پہ اتارنا چاہتے ہیں؟ آپ کا بھائی آپ سے کمزور ہے، آپ ساری عزاداری اسی پر چاہتے ہیں؟ آپ کا پڑوسی آپ سے ڈرتا ہے، آپ ساری گنڈا گردی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے محلے والے آپ سے خوفزدہ ہیں، آپ سب کچھ انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ ارے جو اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ محبت کرنا نہیں جانتے، انہوں نے ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اعلیٰ ترین لوگوں کی چمچا گیری کرنے سے بہتر ہے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ حسن سلوک کو قائم کیا جائے۔ اللہ نے عزتوں کا جو سرمایہ رکھا ہے وہ عزتیں بانٹنے میں رکھا ہے۔ دولت لگاؤ بازار میں، دولت بڑھتی ہے۔ آپ زمینیں خریدیں، زمینیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ علم حاصل کریں، علم بڑھتا جائے گا۔ اپنے جسم پہ محنت کریں، جسم میں خوبصورتی آتی چلی جائے گی۔ تو پھر یہ کیا بہتر ہے کہ اگر آپ عزتیں بانٹیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کی عزت چھین کر خود عزت دار بننا چاہتے ہوں، وہ قیامت آ سکتی ہے، دوسرے کا مقام نہیں لے سکتے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا؟ حلم اپنے اندر پیدا کرنا، بردباری پیدا کرنا، اپنے میں سنیم لانا۔